عمران خان صاحب کا جیل سے سٹیٹمنٹ آیا اور کافی دنوں کے بعد سٹیٹمنٹ آیا. ان کی ملاقاتیں بند کی ہوئی تھیں اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کا ایک بیان کل رات گئے جو ہے وہ باہر آیا اپنے ایک وکیل کے ذریعے سے. 6 لوگوں نے ملنے کے لیے جانا تھا لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی. خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا بندوبست کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو پائے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب خاص طور پہ ملنا چاہتے ہیں. ان کے ذریعے سے وہ پارٹی کے جو ریئل معاملات ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا. بہت سارے اور لوگ ہیں وہ بھی نہیں مل پا رہے. بہرحال ایک وکیل اندر گئے, وہ مل کر واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا. اب ان کے ذریعے سے معلومات عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں. ٹی وی ہے نہیں ان کے پاس اور اخبارات بھی ان کو نہیں دیے جا رہے, تو باہر کی معلومات عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے. اور جو معلومات عمران خان صاحب کو دی گئی وہ اسی طرح ملنی تھی کہ وکیل ملنے کے لیے گیا, اس نے کوئی بات بتا دی. اب وہ اتنی لمبی ملاقات تو ہے نہیں جس میں عمران خان صاحب کو ساری صورتحال بتائی جائے اور ایک ایک چیز پہ جواب لیا جائے. پھر ایک ہی بندہ ملنے گیا ہے, اگر 2 4 5 لوگ ملیں تو پھر وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے تو زیادہ چیزیں باہر آتی ہیں. بہرحال جو عمران خان صاحب کا بیان ان کی پارٹی نے جاری کیا ہے ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیا کہا. میرا اپنی پوری قوم, اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. لو جی, عمران خان صاحب تو وہیں پہ کھڑے ہیں. یہاں پہ سہیل بڑا اس نے کالم لکھ دیا, آرمی چیف نے خواہشات کا اظہار کر دیا, ڈی جی آئی ایس پی آر سے نیچے تک سب معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کے ٹی وی چینل پہ ہر طرف معافیوں کے مطالبے ہو رہے ہیں. معافی مانگے گا نہیں مانگے گا وہ ادھر ہی کھڑا ہے. میرا اپنی پوری قوم, اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ جی عمران خان. حالیہ احتجاجی تحریک کے نتیجے میں ہوئی گرفتاریاں ہوں یا 9 مئی فالس فلیگ پر کینگرو کورٹس کی غیر منصفانہ سزائیں, یہ فستائیت ہے, مگر اس سب کے باوجود آپ نے کسی صورت حوصلہ نہیں ہارنا. ظلم اور بربریت کے اس طوفان کے سامنے ڈٹ جانا ہے. میں خود اس جیل کی کال کوٹری میں قید رہ کر بھی اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں, اور جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا اسی طرح ڈٹ کر کھڑا رہوں گا. مجھ پر ایک بار پھر مکمل طور پر قید تنہائی نافذ کر دی گئی ہے. اہل خانہ اور وکلا سے بھی ملاقات بند کروا دی گئی ہے, جبکہ بیرونی دنیا اور حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنے کے لیے ہر ذریعہ معلومات, چاہے وہ ٹی وی ہو یا اخبار ہو, مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. یہی غیر انسانی سلوک بشرا بی بی کے ساتھ بھی روا رکھا جا رہا ہے. ہماری ملاقات بھی بند کروا دی جاتی ہے. میرے اہل خانہ کی طرف سے بھیجی گئی درجنوں کتابوں میں سے گزشتہ 2 ماہ میں صرف 4 کتابیں فراہم کی گئی ہیں, باقی سب کتابیں ضبط کر لی گئی ہیں. ذاتی ڈاکٹر تک رسائی بھی طویل عرصے سے بند ہے تاکہ صحت کا میرا بنیادی انسانی حق بھی سلب کر لیا جائے. اب نے کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکانا. یاد رکھیں, اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے. اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے. انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا. ساتھ ہی ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا تھا کہ اگر آپ سارے مجھے حلف دے دینا کہ آپ میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کرے گا یا ان کی بات نہیں مانے گا تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ لوگ گھٹنے پہ آئیں گے. یہ ماضی میں اس طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جن لوگوں نے وفاداری نبھائی ہے وہی ان سیٹوں کے مالک ہیں. زبردستی ان سے یہ سیٹیں چھینی گئی ہیں. ان کی جگہ پہ کسی اور کو ٹکٹ دینا یہ ایک زیادتی ہے اور یہ سرنڈر کرنے کے مترادف ہے. ہم ان فیصلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور جب اپنے امیدوار ہم کھڑے کریں گے تو یہ ان فیصلوں کو ماننے کے مترادف ہوگا. اب ایک سوچ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ کبھی بھی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی بندوں کی کمی نہیں ہے. اگر ایک بندہ ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا, دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کر رہی ہے یا مقابلہ کر رہی ہے. تو دوسری سوچ یہ ہے. دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ابھی عمران خان صاحب کا یہ حتمی فیصلہ ہوگا. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی موقف بتایا ہے جو پارٹی کو بتایا گیا. اب پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ پھر آپ کے سامنے اگلے چند دن میں آ جائے گا. ناظرین, اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا, کیونکہ جو بھی سخت پیغام ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں کے ذریعے سے باہر بھیجتے ہیں, اور جب کوئی سخت پیغام باہر آتا ہے تو اس کے سخت قسم کے اثرات بھی ہوتے ہیں. لہذا ان کی بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی. اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے بہت بدتمیزی کی ہے, بڑی گالم گلوچ ہوئی, کارکنوں کو لاٹھی چارج کیا گیا, انہیں اٹھا کر وینوں میں ڈالا گیا
اور پھر انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے وہاں سے لے گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بدتمیزی کی گئی ہے، جیل کے باہر یہ بدلہ لیا جا رہا ہے اس درگت کا یا اس عزت افزائی کا جو جاپان میں ٹک ٹاکرز کی ہوئی ہے پاکستانیوں کے ہاتھوں، کیونکہ پاکستانیوں نے جاپان میں ٹک ٹاکرز کی بڑی ٹکا کے عزت افزائی کی ہے۔ اور یعنی یہ ان کو اس صورتحال کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ جعلی حکومت ہے نا، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت مینڈیٹ کے ساتھ ہو اور وہ جائے اور ان کے اوپر لوگ ایسے کریں تو ہمیشہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور جب مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں کہ جب ان کو تو ہم نے ووٹ ہی نہیں دیا، یہ کہاں سے ہمارے پیسوں سے پھر رہے ہیں، ہمارے پیسے لے کر کہاں پہ گھوم رہے ہیں، تو وہ ان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی چور جا رہا ہے، پھر وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ بہرحال، اور دوسرا جو معافی والی ایک خواہش کا اظہار کیا گیا یا کروایا گیا سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے سے، اس خواہش کی جو درگت بنی ہے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اڈیالہ کے باہر بدلہ لیا گیا، کارکنوں کو مارا کٹا گیا، انہیں گھسیٹا گیا، گاڑیوں میں ڈالا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو تھانے جا کے پھر مارو۔ اب یہ ایک ظلم ہے۔ دیکھیں، قائد اعظم کی تصویریں لے کر لوگ نکلتے ہیں، لوگوں پہ مقدمات درج ہو جاتے ہیں، کتنی افسوسناک بات ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ موجود رہی سارا دن، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے، لیکن ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے لیے پریشان ہیں، کوئی شوق سے تو ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے۔ پھر اس یقین دہانی پر ہمیں ایس ایچ او نے آ کر کہا کہ آپ کی کل ملاقات کروا دی جائے گی۔ اب یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کل ہم پھر آئیں گے، کیونکہ ہمیں انتظامیہ نے کہا ہے کہ کل ملاقات کروائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں یا عمران خان کی بہنیں آتی ہیں تو ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا سادہ سادہ ہے اور بڑا تفصیلی سٹیٹمنٹ بھی ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست، انتقام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ملک جو ہے وہاں پہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا جب تک کہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا، اور جب تک عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے تب تک یہ عدم استحکام رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے اور عوام عمران خان کو فالو کر رہی ہے، ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ عمران خان صاحب کی صورتحال دیکھ لیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نون لیگ کی حکومت اس میں ذمہ دار ہے، تو یہ انتقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خواتین پر جو تشدد کیا جا رہا ہے، جو چادر اور چار دیواری کا بار بار تقدس پامال کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ پنجاب میں ہوتا ہے نا، یا اسلام آباد میں ہوتا ہے جہاں نون لیگ کی حکومتیں ہیں۔ یاسمین راشد سے کس بات کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یاسمین راشد کو اور زیادہ ہم دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے، اتنی زیادتی ہم نے کر دی ہے، اس سے زیادہ ہم کیا زیادتی کریں ایک خاتون کے ساتھ، کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ خاتون اگر باہر آ گئی تو میری ضلالت ہو جائے گی، اور ہمیں پہلے کہا گیا جلسہ کریں، اور اب جلسہ گاہ کی تیاری کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، وہ میکسیمم یہ کریں گے، جلسہ گاہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنا جلسہ کہیں اور لے جاؤ، یہ کر لو۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو گندے حربے ہوتے ہیں سیاسی نوعیت کے، وہ انہیں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کراچی کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ کراچی کا امتحان یہ ہے کہ پورے پاکستان کا بوجھ اس وقت کراچی پر آ کے پڑا ہے۔ کراچی کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ پوری دنیا کو یہ بتائے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے اور پاکستانی کیا چاہتے ہیں۔ آج پورے پاکستانیوں کا انحصار کراچی کے اوپر ہے، کراچی کے لوگوں کے اوپر ہے۔ آج پوری دنیا میں جو پاکستانی ہیں وہ کراچی کے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں باہر آئیں کہ وہ پیغام دیں پوری دنیا کو کہ وہ اس فسطائیت، ظلم اور جبر کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی حقوق کے ساتھ، مینڈیٹ کے احترام کے ساتھ، آزادی اظہار رائے کے ساتھ اور جبر کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہ انہیں ثابت کرنا پڑے گا۔ کراچی کے اوپر بہت بوجھ ہے، کیا کراچی یہ بوجھ اٹھائے گا؟ ویسے ابھی تک تو دورہ بہت کامیاب جا رہا ہے سہیل آفریدی کا، وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کا استقبالیہ ایک جلسے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ نارملی پولیٹیکل پارٹیز ایک مہینہ تیاری کر کے جس نوعیت کا پروگرام کرتی ہیں یا جس لیول کا جلسہ کرتی ہیں، اس لیول کے استقبالیے ہو رہے ہیں سہیل آفریدی کے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سہیل آفریدی عمران خان کا ایک ادنا کارکن اور کھلاڑی ہے۔ اگر عمران خان کہیں خود باہر آ گیا جو کپتان ہے اس ٹیم کا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے سینکڑوں گنا لوگ نکلیں گے اور جس طرف عمران خان ہوگا پورا پاکستان اس طرف چل پڑے گا۔ یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، حافظ سید عاصم منیر صاحب تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور عمران خان کی مخالف پولیٹیکل پارٹیز بھی جانتی ہیں۔ نواز شریف صاحب جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، خاموشی کا انہوں نے ایک پردہ اوڑا ہوا ہے،
اور چپ کر کے برداشت کری جا رہے ہیں. یعنی ہر کوئی آتا ہے ان کی بے عزتی کر کے چلا جاتا ہے, انہیں جوتے پالش کرنے والا کہہ کر چلا جاتا ہے. اچکزئی صاحب نے انہیں غیرت دلانے کی بڑی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب ایک کمبل اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں بھی پتا ہے کہ اس وقت پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, اور نواز شریف نے مقبولیت والی اپنی ساری کشتیاں جلا دی ہیں. اب آ جائیں سہیل آفریدی صاحب نے رسپونڈ کیسے کیا. دیکھیں انہوں نے بھی جواب دے دیا. پیپلز پارٹی نے جو رکاوٹ ڈالی اس کے بعد انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کو انہوں نے مجرم قرار دے دیا, زرداری نے بے نظیر کی سیاست کو ختم کر کے قبضہ کر دیا ہے. یہ سہیل آفریدی کا سٹیٹمنٹ ہے. پیپلز پارٹی نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کر کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہی ادھیڑ دیا ہے, اور اب سندھ پاکستان پیپلز پارٹی سے آزادی چاہتا ہے, سندھ تبدیلی چاہتا ہے, سندھ عمران خان کو چاہتا ہے. یہ جناب سہیل آفریدی صاحب نے کہا, اور یہ مناظر دکھائی بھی دے رہے ہیں. جب وہ کراچی سے حیدرآباد کی طرف گئے تو جس طریقے سے لوگوں نے ان کا استقبال کیا, جس طریقے سے جگہ جگہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد کھڑی تھی, الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی آئے جو اتحادیوں کے طور پہ ساتھ دینا چاہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, وہ بھی بڑی تعداد میں آئے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے کارکن سب سے بڑی تعداد میں تھے. اب اگر عمران خان باہر آ گیا نا تو یہ مناظر اور یہ تصاویر خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ عمران خان باہر آ گئے تو کیا ہوگا. استقبال کے نام کے اوپر جو ہے وہ پورے جلسے ہو رہے ہیں, اور یہ ہم سب کو دکھائی بھی دے رہے ہیں. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ سندھ سے زیادہ تگڑی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ہے. میرا آج بھی یہ ماننا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے زیادہ ووٹر اور سپورٹر یا عمران خان کے نظریے کا سب سے زیادہ فالوور پنجاب میں ہے, اس کے بعد خیبر پختونخوا میں. پنجاب میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کے ساتھ مل کر پوری کوشش کی کہ ایک جعلی حکومت بنا دی جائے, کیونکہ اگر پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکومت بنانے دی جاتی تو پھر وفاق میں بھی پاکستان تحریک انصاف ہی ہوتی, اور پھر حافظ سید عاصم منیر صاحب کا اور کچھ اور لوگوں کا کوئی مستقبل نہ ہوتا. انہیں اس بات کا خدشہ ہے, اور اسی بنا کے اوپر پنجاب کے اندر ایک جعلی حکومت بنائی گئی. میرا آج بھی یہ ماننا ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت زیادہ ہے, اور خیبر پختونخوا میں اس کے بعد ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں آپ طاقت دیکھ لیں, اور سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ ذرا سا مارجن ملا ہے سہیل آفریدی کو, اور اس مارجن کا فائدہ انہوں نے کیسے اٹھایا کہ انہوں نے جلسہ رکھ لیا اتنے شارٹ نوٹس پہ کہ 2 دن میں جلسہ ہوگا. یہ کوئی مہینہ 2 مہینے 4 مہینے پہلے جلسہ نہیں رکھا, یہ تو کراچی کا دورہ ہی 10 دن پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا, اور کراچی آنے پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھی تھوڑا سا ماحول بن رہا ہے, جلسہ کر لیتے ہیں, اتنے لوگ ہیں تو جلسہ کرواؤ. یہ میں نے اپنے وی لاگ میں پہلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ جلسہ ہی کروا دینا چاہیے اگر ماحول کھل رہا ہے تو اب وہ اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر جلسہ کر رہے ہیں اور ہر طرف جلسے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور یہ تھوڑا سا اگر روم کھلا رہا تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ثابت کر دیں گے اپنی برتری کراچی یعنی منی پاکستان میں. پشاور میں ایک بڑا کامیاب یوتھ کنونشن ہوا ہے, پی ٹی آئی ہر طرف سے اب کام کر رہی ہے. پنجاب میں ایکٹیویٹیز تیز ہو گئی ہے, جو پشاور ہے وہاں پہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, ملاکنڈ میں ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, ہمارے قبائلی علاقہ جات جو ہے وہاں پہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو پشاور میں ایک بڑا کامیاب انصاف یوتھ ونگ کنونشن بھی ہوا, اور یہ تیاریاں ہیں سٹریٹ موومنٹ کی جنہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے. دیکھیں یہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, اس کی تیاری کریں, بھرپور تیاری کریں, پورے پاکستان کو اس کے لیے تیار کریں, چاہے 2 4 5 مہینے لگ جائیں. ناظرین, کراچی میں فوجی ٹرک گزر رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے ہوئے تھے, نعرے لگا رہے تھے. تو فوجی ٹرک کے اندر سے فوجی جو ہیں وہ مکے لہرا لہرا کے عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے, یعنی قیدی نمبر 804 کے نعرے فوجی بھی لگاتے ہیں. ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ 90% سے زیادہ جو فوج کے اندرونی طور پہ ادارے کے اندر ایک سروے ہوا, 90% سے زیادہ ادارے کے اندر جو لوگ ہیں یا فوجی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے, انہیں پسند کرتے ہیں. بہت تھوڑی مقبولیت ہے باقی لوگوں کی. تو عمران خان کی مقبولیت چاہے فوج کے اندر ہے چاہے فوج کے باہر ہے, چاہے سویلینز میں ہے چاہے بیوروکریٹس میں ہے, ہر طرف عمران خان صاحب کی مقبولیت یکساں ہے. یہ صرف سسٹم کے بینیفیشریز ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں. فوجی ٹرک کے اندر سے مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی, کیونکہ میں ذاتی طور پہ جو ملٹری کی جو فیملیز کو ملتا ہوں وہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں عمران خان سے, اور وہ بڑے شرمندہ ہیں جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. اب ناظرین نے یہ ایک محمود خان اچکزئی صاحب نے عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے پر بڑی کھل کر بات کی ہے, اور حتیٰ کہ انہوں نے آئینہ دکھایا. کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی انہوں نے ایک طرح کا آئینہ دکھایا. محمود اچکزئی صاحب نے سخت بات کر دیتے ہیں لیکن بزرگ سیاستدان ہے, بات ان کی ٹھیک ہے,
اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہر آدمی اس وقت قیدی نمبر 804 کا نعرہ لگا رہا ہے. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان کا نعرہ لگ رہا ہے. اس وقت جو عوامی حمایت پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے یا عمران خان کو حاصل ہے، تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں رہی. اس کے باوجود عمران خان جیل میں معذرت کے ساتھ. اس کی وجہ تحریک انصاف میں ڈسپلن کی